منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ صدر اجلاس پیکر اخلاص حضرت مولانا عثمان صاحب قبلہ فیضانی و دیگر معزز علماء کرام، مدحان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر: ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ، اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار کہ بریلی سے آواز آئی: ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج اس پاکیزہ محفل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے حاضر ہیں۔ یہ محفل مبارکہ شادی کے موقع پر سجائی گئی۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر ان دولہوں کے گھر والوں کو کہ جنہوں نے آج اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر اپنے امام صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اس پاکیزہ محفل کو سجا کر کے پورے ہرسور والوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، شادیاں ایسے بھی ہوتی ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھو، ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ شادیوں کے موقعوں پر تقریر کرنے کا میرا اپنا ایک الگ مزاج ہے، تو میں چاہوں گا کہ جب موقع شادی کا ہے تو اسی مناسبت سے میں چند گزارشات آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ توجہ سے آپ میری باتوں کو سنیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہاں سے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اپنے دامن میں کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں گے۔ میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 فرامین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ السلام کا پہلا فرمان جس کی میں نے تلاوت کی، ارشاد فرمایا: النکاح من سنتی
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بڑی مشہور سی حدیث مبارکہ۔ ہر شادی کی محفل میں جب قاضی صاحب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبے کے اختتام پر اس حدیث مبارکہ کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، تو جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا اس بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نکاح کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، مگر یاد رکھیں سنتیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی ہیں، جیسے بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت، مسواک کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت، سر پر امامہ شریف لگانا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت، کسی غریب کی مدد کرنا، بیوہ کے کام آ جانا، مصیبت زدہ انسان کی مصیبت دور کر دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ مگر آپ دیکھیں ان سنتوں کے اندر نکاح کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت کہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ بندہ حضور علیہ السلام کی کسی سنت پر عمل کرے گا اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا، مگر نکاح کرنا وہ عظیم سنت مبارکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی، کہ جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اب باقی آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ آپ دیکھیں کہ نکاح کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جس سنت کو ادا کرنے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بشارت عطا فرما رہے ہیں، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے اندر نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ محدثین اکرام نے اس حدیث مبارکہ کے دو مطلب بیان فرمائے۔ پہلا مطلب تو یہ بیان کیا کہ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ اپنی زندگی گزارے، اگر انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے کوئی دوسرا تیسرا راستہ اپنایا، جیسا کہ آج کے اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ دوسرا تیسرا راستہ اپنا کر کے ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آئے گا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا نفرتیں پیدا ہو جائے گی، جیسے جیسے وقت گزرے گا دوریاں شروع ہو جائے گی، جیسے جیسے وقت گزرے گا جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، مگر انہوں نے کوئی دوسرا تیسرا راستہ اپنانے کے بجائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا، یعنی نکاح کر لیا۔ اب نکاح کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اللہ نکاح کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما دے گا۔ پہلا مطلب تو اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے، لم ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا مطلب محدثین فرماتے ہیں، اگر دو خاندانوں کے درمیان نفرت ہو، دوری ہو، جھگڑا ہو، لوگ ان کو ایک کرنے کرتے کرتے تھک گئے مگر وہ ایک نہیں ہو پا رہے، فرمایا گیا ایک خاندان کے لڑکے کا نکاح دوسرے خاندان کی لڑکی سے کر دیا جائے، اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما دیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، جب کسی کا نکاح، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، جب میاں بیوی میں جھگڑا۔ باضابطہ عصر کی نماز کے بعد اپنا تخت لگاتا ہے ابلیس اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے بتاؤ آج تم نے کیا 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 کیا،
کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے ڈکیتی کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کام کروایا۔ آخر میں ایک شیطان کا چیلا آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، میں نے تو صرف میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا۔ تو باضابطہ ابلیس اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے سب سے بڑا کام تو نے کیا۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا نکاح ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ نکاح سے صرف میاں بیوی ہی نہیں ملتے، بلکہ نکاح کی برکت سے دو خاندان مل جاتے ہیں، نکاح کی برکت سے دو برادریاں مل جاتی ہیں، نکاح کی برکت سے دو گاؤں مل جاتے ہیں، نکاح کی برکت سے دو شہر مل جاتے ہیں۔ اور میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہوگا تو اس جھگڑے کی وجہ سے صرف میاں بیوی میں نفرت نہیں ہوگی، بلکہ اس جھگڑے کی وجہ سے دو خاندانوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اس جھگڑے کی وجہ سے دو برادریوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اس جھگڑے کی وجہ سے دو گاؤں میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوا کرتی ہے جب کسی کا نکاح ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، لوگوں جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کے بعد جب وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادت پر ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ میری بات سن رہے ہیں؟ دیکھو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے ہر طرح کی تقریریں کرنا آتی ہے، وہ تقریریں بھی میں کرنا جانتا ہوں کہ جہاں میں رکوں وہاں دو لوگ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج شادی کے موقع پر پہلی مرتبہ میں ہرسور آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے، شادی کے موقع پر تو میں چاہتا ہوں کہ آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ میری قوم کو دے کر کے جاؤں۔ یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کی بات پڑھ رہا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں، آپ غور کریں، انشاءاللہ آخر میں نتیجہ نکلے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ نکاح کہتے کسے ہیں، نکاح کا طریقہ کیا ہے، نکاح کا فائدہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد عبادت پر اس بندے کو ثواب 70 گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر سوال پیدا ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ عبادت تو پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، مگر اب عبادت پر ثواب 70 گنا بڑھا کر کے کیوں دیا جا رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اس بندے پر نکاح سے پہلے صرف اللہ کا حق تھا، اور نکاح کے بعد اس بندے پر اللہ کا بھی حق ہے اور بندے کا بھی حق ہے، اور یہ دونوں کے حق کو ادا کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نکاح کے بعد بندے کو ثواب جو دیا جا رہا ہے وہ 70 گنا بڑھا کر کے دیا جا رہا ہے۔ یہ نکاح کی فضیلت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کا فائدہ کیا؟ اس لیے کہ بغیر فائدے کے تو حال یہ ہے کوئی کسی کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں۔ نکاح بندہ کر رہا ہے تو نکاح کا فائدہ کیا؟ سننا، مشکات شریف کتاب النکاح کی یہ پہلی حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہاری نکاح کی استطاعت ہو جائے تو نکاح کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ نکاح۔ خبردار کسی کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو کو تار تار مت کرنا، خبردار کسی کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو پر گندی نگاہ نہ ڈالنا۔ نکاح کی استطاعت ہو گئی تو نکاح کر لینا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام بندہ نکاح تو کر لے گا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے نکاح کے ویسے تو کئی فائدے، مگر بنیادی دو فائدے میرے آقا نے ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کی نظریں جھک جائے گی۔ نکاح کا پہلا فائدہ کہ بندے کی نظریں جھک جائے گی۔ اب چاہے ٹرین میں سفر کرے،
چاہے بس میں سفر کرے، چاہے رکشے میں سفر کرے، چاہے پیدل سفر کرے، اس کی نگاہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف نہیں اٹھے گی، بلکہ جیسے ہی شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے گا، ارے دیکھ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، فلاں کی بہن جا رہی ہے، ذرا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ، تو دل سے آواز آئے گی نادان، تو ادھر ادھر اگر کسی کی بہن بیٹی کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا، گناہ کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ گھر چلا جا، گھر پر تیری بیوی موجود ہے، یہاں کسی خیر کی بیٹی کو دیکھے گا، گناہ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ گھر جا کر کے اگر اپنی بیوی کو دیکھے گا، اللہ ہر نظر کے بدلے میں تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلا فائدہ میرے آقا ارشاد فرماتے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نظریں جھک جاتی ہے۔ کیا فائدہ نکاح کا پہلا؟ نظریں جھک جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، بندے کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اب بندہ آوارہ عورتوں کے بستروں پر اپنا وقت اور اپنی راتیں اور اپنی جوانی اور اپنا مال برباد نہیں کرتا، بلکہ اسے معلوم ہے کہ اگر ادھر ادھر راتیں برباد کی جائے گی، گناہ کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، گھر پر بیوی موجود ہے، وہاں وقت گزارا جائے گا کہ وقت گزارا جائے گا، اللہ ہر لمحے کے صدقے میں مجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نکاح کا فائدہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور آگے چلیے بھئی، نکاح ایسے تو نہیں ہوتا نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی جیسے یہ محفل سجائی گئی تو ایسا تو ہے نہیں کہ ڈائریکٹ علماء آ کر کے بیان کرنے یا نعتیں پڑھنے لگے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ پنڈال لگایا گیا، اسٹیج لگایا گیا، ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ تو نکاح ڈائریکٹ تو نہیں ہو جاتا۔ بچے جوان ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے یار بچے جوانی کی منزل کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، اب ان کے لیے کوئی رشتہ تلاش کیا جائے۔ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کی جائے، اور اگر لڑکی ہے تو پھر اس لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کیا جائے۔ ہر سور والوں، مجھے آپ کا حال پتہ نہیں کہ آپ کی کیا کیفیت رہتی ہے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرتے وقت۔ میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ آج جب بندہ اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کرنے کو نکلتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے یار کوئی ایسی لڑکی کا رشتہ لڑکے کے لیے مل جائے کہ آنے والی زیادہ نہیں تو کم سے کم 5-7 تولہ سونا لے کر کے آئے، زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 ویلر یا 4 ویلر لے کر کے آئے، اس کا باپ اس کو جہیز میں فلاں جگہ پلوٹ دے، اتنا سامان آئے، اتنا روپیہ آئے۔ یہ کیفیت لوگوں کی ہوتی ہے، ہماری کیفیت یہ آج بنی، مگر میں قربان نہ جاؤں آمینہ کے لال کی غیب دانی پر۔ ان ساری چیزوں کی خبریں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے 1450 سال پہلے عطا فرما دی۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بھی مشکات شریف کے اندر موجود ہے حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ آقا فرماتے ہیں ایک عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کی مالداری کی بنیاد پر، نمبر 2 اس کے حسن کی بنیاد پر، نمبر 3 اس کے اونچے خاندان کی بنیاد پر، نمبر 4 اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ شروع کی 3 چیزیں تو سبھی نے دیکھی، مالداری بھی دیکھی، اونچا خاندان بھی دیکھا، حسن و جمال بھی دیکھا، مگر اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ذرا ایمانداری سے بتائے میرے آقا فرماتے 4تھی چیز دینداری کی بنیاد پر بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت دینداری کو دیکھا ہو؟ شروع کی 3 چیزیں تو سبھی نے دیکھی، مگر 4تھی چیز کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہر بندے کی کیفیت یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے بچوں کا رشتہ کرتا ہے تو اپنے بڑوں سے مشورہ لیتا ہے، کبھی جا کر کے باپ سے مشورہ لے وے، کبھی جا کر کے چچا سے مشورہ لے وے، کبھی جا کر کے بڑے ابا سے مشورہ لے وے، کبھی جا کر کے ماموں اور خالو سے مشورہ لے وے، اپنے دوستوں سے مشورہ لے وے، فلاں گھر پر بچے کا
رشتہ کر رہے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ فلاں جگہ بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے مشورہ لینے والوں، کبھی اپنے نبی سے بھی تو مشورہ لے لیا جاتا۔ میرے آقا فرماتے لوگوں اگر تم مجھ سے مشورہ لیتے ہو تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کا رشتہ کرنا ہو فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تو دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرنا، اس لیے کہ مالداری کی بنیاد پر اگر تم نے رشتہ کیا تو مال کا تعلق صرف دنیا سے ہے، حسن کی بنیاد پر رشتہ کیا حسن کا تعلق دنیا سے ہے، اونچے خاندان کی بنیاد پر رشتہ کیا اونچے خاندان کا تعلق دنیا سے ہے، مگر دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا تو دینداری بندے کے دنیا میں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد آخرت میں بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن شادی خانہ آبادی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، رشتہ کیا جائے دینداری کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ بولو تو صحیح، دینداری کی بنیاد پر۔ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر بندہ ذرا اپنے آپ سے پوچھے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرتے وقت یہ پوچھا ہو کہ لڑکا 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ کتنوں نے پوچھا؟ کتنے ہیں جنہوں نے لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرتے وقت یہ پوچھا ہو کہ لڑکی پردہ کرنے والی ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں؟ ان ساری چیزوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان رشتہ کرے دینداری کی بنیاد۔ بڑی برکتیں ہیں یار، دینداری کی بڑی برکتیں۔ بڑی مشہور سی روایت ہے، زمانہ ہے سرکار امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم کا، شام کا وقت ہے، اپنے علاقے کا چکر لگا رہے ہیں، چکر لگاتے 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 جب رات کا آخری پہر ہونے والا تھا ایک مکان کے قریب پہنچے، اندر سے آواز آئی بیٹی ملا دے دودھ میں پانی، لوگ آنے والے ہیں دودھ لینے کے لیے، ملا دے دودھ میں پانی۔ تو بیٹی نے کہا ماں تجھے معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ تو ماں نے کہا بیٹی اس وقت تیرا امیر المؤمنین دیکھ تھوڑی رائے ملا دے دودھ میں پانی۔ بیٹی نے پلٹ کر کے کہا ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو دیکھ رہا۔ یہ گفتگو سیدنا عمر فاروق اعظم باہر کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، رات کا جو آخری پہر تھا وہ بھی گزر گیا، صبح ہوئی، اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے ایک بچے کا رشتہ کرنا بھی رہ گیا ہے، چلو بچے کا رشتہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا میرے سرتاج رشتہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، لڑکی دیکھی جاتی ہے، گھر بار دیکھا جاتا ہے، سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں، ایسے رشتے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھ لی لڑکی، میں نے دیکھ لیا گھر بار، چلو ہمیں تو بچے کا رشتہ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف وقت کے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی ذات عمر فاروق اعظم کی، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم کہ جبرائیل اگر خدا کی بارگاہ سے 1000 سال کی عمر لے کر کے آئے اور عمر کے فضائل بیان کرے، 1000 سال کی عمر تو پوری ہو سکتی ہے مگر عمر کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم، ایک طرف امیر المؤمنین اور دوسری طرف دودھ بیچنے والے کا مکان، مگر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں بچے کا رشتہ کرنے کے لیے۔ ایمانداری سے آپ مجھے بتائیں اس رشتے میں عمر فاروق اعظم نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ یہی تو دیکھا کہ یار جو لڑکی رات کے اندھیرے میں اللہ سے اتنا ڈرتی ہے وہ دن کے اجالے میں خدا سے کتنا ڈرتی ہوگی۔ جو رات کے اندھیرے میں اتنا ڈرتی ہے وہ دن کے اجالے میں کتنا ڈرتی ہوگی۔ بچے کا رشتہ کر دیا اور آپ دیکھیں پھر برکتیں کیا ملی۔ اسی گلشن سے
آگے چل کر کے ایک پھول کھلا، جس پھول کو دنیا سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ دینداری کی برکت ہے۔ اس لیے رشتہ کیا جائے بچوں کا دینداری کی بنیاد پر۔ چیز عرض کروں، آج گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ابھی شادی کو 6 مہینے نہیں گزرے اور ساس کپڑے الگ دھو رہی ہے اور بہو ادھر الگ دھو رہی ہے۔ سال بھر شادی کو نہیں گزرا، ساس روٹیاں الگ پکا رہی ہے، ادھر بہو الگ پکا رہی ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، ایسے کئی گھر آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں، بیٹے 5 ہیں، 5 کی شادی ہو، مگر بڑھاپے میں ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکانی پڑ رہی ہیں۔ خود ماں باپ بڑھاپے کے اندر اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ پھر ماں باپ روتے ہیں، امام صاحب ایک اچھا سا تعویذ بنا کر کے دے دو۔ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بچے کی شادی کے اندر، خرچہ 5 لاکھ کا ہونا تھا، ہم نے 10 لاکھ خرچ کیا تھا، مگر کیا بتائیں معاملات تو بگڑنے لگے۔ ہم نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ رشتہ کیا جائے دینداری کی بنیاد پر۔ یاد رکھنا، اگر دولت مند خاتون آئے گی نا، زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ روپیہ پیسہ سونا اور چاندی لے کر کے آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے دینداری کی بنیاد پر بچے کا رشتہ کیا تو دیندار خاتون اگرچہ اپنے ساتھ کوئی زیادہ پیسہ اور زیادہ سونا چاندی لے کر کے نہیں آئے گی، مگر وہ اپنے ساتھ سیدہ زہرا پاک کا کردار لے کر کے آئے گی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لے کر کے آئے گی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا طریقہ لے کر کے آئے گی۔ اسے پتہ رہے گا مجھے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اسے پتہ رہے گا مجھے سسرال کے اندر اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اسے پتہ رہے گا میرے اوپر میری ساس کے کیا حق بنتے ہیں، اسے پتہ رہے گا میرے اوپر میرے سسر کے کیا حق بنتے ہیں۔ جب رشتے دولت کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، اونچے خاندان کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں تو پھر نتیجے یہ آتے ہیں کہ اللہ اکبر، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار دیور اور بھابھی کا کون سا پردہ، بلکہ دیور اور تو بھابھی کے لیے مذاق کے واسطے ہوتا ہے، بھابھی دیور سے مذاق نہیں کرے گی تو پھر کس سے کرے گی۔ جب رشتے دولت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو نتیجے یہ آتے ہیں، لیکن جب دینداری کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان اپنے ساتھ لے کر کے آیا جاتا ہے کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے موت۔ جس طریقے سے بھابھی موت سے ڈرا کرتی ہے اسی طریقے سے دیور سے ڈرا جائے۔ یہ کردار اور یہ پاکیزہ طریقہ اپنے ساتھ لایا جاتا ہے جب رشتے دینداری کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس لیے رشتہ کیا جائے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تو کس بنیاد پر کیا جائے؟ دین، اس سے بولے دین، دینداری کی۔ اور آگے چلے، رشتہ ہو گیا جسے ہم اپنی زبان میں منگنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سگائی کہہ لو، منگنی کہہ لو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھیں، منگنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ خاص کر دیا گیا کہ آنے والے ٹائم میں فلاں کے لڑکے کا فلاں کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ ابھی ہوا نہیں ہے، نکاح ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے، تاکہ کوئی دوسرا اس گھر میں رشتہ نہ بھیجے، اس کو کسی کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ بس اتنا ہی مطلب ہے منگنی کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مگر ہم نے معاشرے کے اندر دیکھا، ادھر منگنیاں ہو گئی اور ادھر کنڈیشن یہ ہے کہ لڑکی کے فون کے نمبر لڑکے تک پہنچا دیے گئے اور لڑکے کے موبائل کے نمبر لڑکیوں تک پہنچا دیے گئے۔ اگر سال بھر، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال منگنیاں رہی تو کنڈیشن یہ رہی کہ ان 2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 2.5 سالوں میں، 1 سال میں لڑکا لڑکی سے فون پر باتیں کرتا رہا اور لڑکی لڑکے سے فون پر باتیں کرتی رہی۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اور اب تو صرف معاملات باتوں تک نہیں رہے، اب تو ملاقاتیں ہونے لگی، اب تو ہوٹلوں کے اندر اور پارکوں کے اندر گھومنا پھرنا ہونے لگا۔ معاذ اللہ، صد بار۔ مگر یاد رکھیں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے
اس وقت تک ان کا بات کرنا بھی حرام، ملاقات کرنا بھی حرام، اور سارے معاملات جو منگنی سے پہلے حرام تھے وہ منگنی کے بعد بھی حرام ہے، جب تک کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ نکاح نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میری قوم کے کئی سارے جوان یہاں بیٹھے میں ان سے بھی گزارش کروں گا، خدا را یہ ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام۔ یاد رکھنا، اگر نکاح سے پہلے ناجائز محبتیں ہیں بس میں ایک دوسرے کے درمیان، نکاح تو ہو جائے گا مگر نکاح کے بعد پھر محبتیں نہیں ہوتی۔ جس رشتے کے اندر نکاح سے پہلے تعلقات قائم ہو اس رشتے میں نکاح کے بعد محبتیں نہیں رہتی، لیکن جس رشتے کے اندر اللہ اکبر نکاح سے پہلے کوئی تعلق نہ ہو اس نکاح میں اللہ نکاح کے بعد خوب محبتیں پیدا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی رشتے اس طرح کے ہوئے کہ جہاں پر پہلے تعلقات قائم تھے نکاح کے بعد پھر زیادہ دن تک وہ رشتے چلتے نہیں ہیں، بات بات میں جھگڑے، بات بات میں اختلاف، بات بات میں لڑکی کا مائکے میں جا کر کے بیٹھ جانا، بات بات پر شوہر کا بیوی کو مارنا، یہ سارے حالات ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ بندہ شریعت کے خلاف جائے گا تو نقصان ہی اٹھے گا۔ تو یاد رکھیں نکاح جب تک آپس میں نہ ہو جائے تب تک سارے معاملات ناجائز ہیں۔ خیر پھر وقت گزرتا رہا اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اب شادی کی تاریخ فائنل کر دی گئی کہ فلاں تاریخ کو فلاں کے لڑکے کا فلاں کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہونا ہے۔ اب 2 4 5 دن بچے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ان تیاریوں کے اندر ایک تیاری یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈی جے لے کر کے آ گئے لوگ، لا کر کے لگا دیا گیا اور گانے بج رہے ہیں، پوری رات خود بھی ناچ رہے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نچوا رہے ہیں۔ معاذ اللہ سے بار معاذ اللہ، یہ ساری کیفیتیں دیکھی ہوگی نا۔ مجھے یہاں کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں تو کنڈیشن کیا 8 دن تک، 10 دن تک، 15 دن تک جن گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں ڈی جے بجتے رہتے ہیں اور اسٹیجوں پر گھر کی عورتیں ڈانس کرتی ہیں، نوجوان لڑکے ڈانس کرتے۔ ایمانداری سے آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اسٹیج پر ناچے؟ اگر آپ برا نہ مانو تو ایک بات کروں، دیکھو میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، میرا مقصد تو آئینہ دکھانا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے شریعت کی بات رکھوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں نہیں بولوں گا، بولنا آپ کو ہے، یہ اسٹیجوں پر ناچنا کام کس کا ہے؟ کس کا کام ہے؟ شیطان تو دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے اس کا نام لو۔ بازار میں بیٹھ کر اپنے جسم کو بیچنے والی عورت کا کام ہے اسٹیجوں پر ناچنا۔ یار جو کام ایک بازارو عورت کرتی ہے وہ کام شادی کے موقع پر حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے سے پہلے ہم نے ہمارے گھر کے اندر کروایا۔ کتنی شرم کی بات کہ جس عورت کو میرے نبی نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ کے لیے جنت، بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کے لیے جنت، بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کے لیے جنت، اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو آقا فرماتے ہیں جنت تحت اقدام الامہات، تیری جنت کعبے کے سائے میں نہیں تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ یار جس عورت کو مصطفیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی تو نے اس عورت کو اپنے گھر پر شادی کے موقع پر ناچنے کے لیے اسٹیج پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس سے بڑی بے غیرتی کی بات اور کیا ہوگی؟ کئی محفلوں میں نے کہا اس وقت اس باپ کی غیرت کس بازار میں بک جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بیٹی اسٹیج پر ناچتی ہے؟ بھائی کی عزت کس بازار میں بک جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بہن ناچتی ہے؟ شوہر کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب اس کے سامنے اس کی بیوی اسٹیج پر ناچتی ہے؟ ہماری بہن بیٹیوں کا کام ہے کیا معاذ اللہ اسٹیجوں پر ناچنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا خبردار عورت اپنے پاؤں میں ایسا پازیب بھی نہ پہنے
کہ جس کے پازیب کے اندر گھنگرو ہو، اس لیے کہ جب ایسا پازیب پہنے گی تو گھنگرو کی آواز بلند ہوگی اور وہ آواز غیر مردوں کے کانوں میں پہنچے گی۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کسی قوم کی اگر عورت کے پازیب کی آواز غیر مردوں کے کانوں میں آتی ہے تو اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا، یا اگر عورت کے پازیب کی آواز مردوں کے کانوں تک پہنچے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جس قوم کی بیٹیاں شادیوں پر اسٹیجوں پر ناچے گی اس قوم کی دعائیں بھلا کیسے قبول ہو سکتی؟ آپ مجھے بتائیں، اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ بولو تو صحیح، کیوں؟ کوئی غلط کام تھوڑی اذان دینا، اذان لوگوں کو نماز کے لیے بلانا، اللہ رسول کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اذان لگائے گی تو اس کی آواز پیروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ آپ دیکھیں عورت کی عزت و آبرو کی تحفظ اللہ نے کس انداز میں فرمایا۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز عورت بھی پڑھتی ہے، مگر ہم نماز پڑھیں تو حکم یہ دیا گیا کہ ہاتھ نیت باندھنے کے لیے کانوں تک اٹھائے جائیں۔ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ اور عورت کے لیے حکم کیا ہے؟ ایسے اٹھائے گی نا، کیوں؟ اس لیے کہ جب عورت اپنے کانوں تک اٹھائے گی تو سینہ ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم کو اپنی وہ عبادت بھی پسند نہیں کہ جس عبادت کے اندر عورت کی بے پردگی ہو، عورت کی عزت و آبرو کا خیال نہ رہے۔ رکوع ہم بھی کرتے ہیں، سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، عورت بھی کرتی ہے، مگر مرد کا الگ طریقہ ہے، عورت کا الگ طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں عبادت کے اندر جب عورت کی عزت و آبرو کا اور حیا کا اس قدر خیال رکھا گیا تو عبادت کے باہر عورت کو عزت و آبرو کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ مگر استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ، سروں پر دوپٹے نہیں، ہاتھوں کی پوری آستینیں غائب ہو گئی، ایسے کپڑے لائے گئے 5-5 ہزار روپیہ خرچ کر کے کہ پورے سینے کھلے ہوئے ہیں، پوری پیٹھیں کھلی ہوئی ہے، اور اللہ حفاظت فرمائے پوری پنڈلیاں کھلی ہوئی ہے، اور ایسے کپڑے پہن کر کے جوان بچیاں اسٹیجوں پر ناچ رہی ہیں۔ شادی کارڈ سبھی کے گھروں پر چھپتے یا نہیں چھپتے؟ بولو تو صحیح، کچھ آپ بولو کچھ میں بولو، تقریریں تو سنتے ہی رہتے ہو، کچھ باتیں کر لو آج آپ مجھ سے۔ سب کے گھروں پر چھپتے شادی کارڈ، ایک لفظ شادی کارڈ پر لکھوایا جاتا ہے شادی مبارک۔ کیا لکھوایا جاتا ہے؟ شادی مبارک۔ میں لکھواتے ہو یا نہیں لکھواتے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھو مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت والا، مبارک کا معنی، شادی مبارک کا مطلب برکت والی شادی، شادی مبارک کا مطلب۔ مجھے بتائیں کارڈ پر تو ہم نے لکھوا دیا برکت والی شادی، لیکن کیا آپ اس شادی کو برکت والی کہو گے کہ جس شادی میں 10 دنوں تک ڈی جے بجے ہوں؟ کیا اس شادی کو برکت والی کہہ سکتے ہیں کہ جس شادی میں عورتوں کے سروں سے روپٹے اتر گئے ہوں؟ کیا اس شادی کو برکت والی کہو گے کہ جس شادی کے اندر معاذ اللہ ڈھول ڈھمکے بجے ہوں؟ کیا اس شادی کو برکت والی کہو گے کہ جس شادی کے اندر اللہ رسول کو ناراض کیا گیا ہو، گانوں کی آوازیں بلند ہوئی ہو؟ اس شادی کو برکت والی شادی نہیں کہیں گے، اسے کون سی شادی کہیں گے؟ سنیں حضور علیہ السلام کا فرمان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں سے گانے باجے کی آواز بلند ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس شادی کو برکت والی شادی نہیں کہیں گے، اسے تو لعنت والی شادی کہیں گے۔ برکت والی شادی تو یہ ہے کہ یہاں پر ناچنے کے لیے کنجریاں نہیں بلوائی گئی، مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مصطفیٰ کے غلاموں کو بلایا گیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر خدا کی رحمتیں برسا کرتی ہیں۔ برکت والی شادی تو اسے کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات. میں گزارش کروں گا جتنے یہاں پر گھر کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، خدا را ان ساری چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کریں، اور ان ساری چیزوں کے نتیجے بھی کوئی اچھے نہیں آتے. بات سچی ہے تو سپورٹ کرنا، ورنہ چھوڑ دینا. اس کے نتیجے بتاؤں میں کیا آتے ہیں. شادی ایک کی ہوتی ہے اور ناجائز رشتے 50 جڑتے ہیں. یہ نتیجے آتے ہیں ان ساری چیزوں کے. اس لیے میری گزارش رہے گی، خدا را یہ ناچنا کودنا کام ہمارا نہیں. میری ماں بہنیں بھی مجھے سن رہی ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، میری ماں بہنوں یہ ناچنا کودنا کام ہمارا چھوڑیے یار. کل تک جس قوم کی بیٹی کی شان یہ رہی سبحان اللہ کہ ہر وقت زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، پوری رات خدا کی بارگاہ مصلی پر گزار دیتی تھی. کل تک جس قوم کی بیٹی کی کیفیت یہ رہی کہ ہر وقت اپنی زبان کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود سے تر رکھا کرتی تھی، کل تک جس قوم کی بیٹی کی کیفیت یہ رہی کہ اگر مرگی کا دورہ بھی کسی خاتون کو پڑا کرتا ہے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور آقا جب مرگی کی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے اس وقت میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے. میرے آقا نے اپنی اس صحابیہ سے فرمایا تو کہے میں دعا کر دوں اور تو چاہے تو صبر کر لے، اللہ تجھے صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا نے جب اس خاتون سے کہا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام صبر تو کر لوں گی مگر آپ میرے لیے صرف اتنی دعا کر دے، اتنی دعا کر دے، اتنی دعا کر دے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑا کرے تو اس وقت میرے سر سے دوپٹہ نہ اترے. آپ دیکھیں تو صحیح کیسی عورتیں تھی، کہتی ہے اتنی دعا کر دے صرف کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو اس وقت میرے سر سے دوپٹہ نہ اترے. میرے آقا نے دعا کر دی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد مصطفیٰ جان رحمت نے دعا کی ادھر خدا کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی. اب کیفیت یہ رہتی کہ اس کے بعد جب اس خاتون کو کبھی مرگی کا دورہ پڑتا تو اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ کیسی عورتیں تھیں کہ بیماری کی حالت میں زندگی گزار لینا یہ تو گوارا ہے مگر سر سے دوپٹہ اتر جائے گی انہیں کبھی گوارا نہیں. آج اگر شادی کے موقع پر کسی بہن سے کہا جائے بہن تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے تیرا سر پر دوپٹہ رکھ لے تو بہن پلٹ کر کے کہے گی تمہیں پتا نہیں کہ آج گھر میں بھائی کی شادی ہے، تمہیں پتا نہیں کہ آج گھر میں فلاں کی شادی ہے. شادی ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں شادی ہے مگر شادی کا مطلب یہ نہیں کہ عزت و آبرو کو نیلام کر دیا جائے. شادی کا مطلب یہ نہیں کہ حیا کا جنازہ نکال دیا جائے. شادی کا مطلب یہ نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جائے. شادی کا مطلب یہ نہیں اللہ کے قانون کو پامال کیا جائے. شادی کا مطلب یہ نہیں کہ سیدہ زہرا پاک کے کردار کو چھوڑ دیا جائے. اگر یہ جملہ کسی اور مذہب کے ماننے والی خاتون نے کہا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی مگر تو نے کلمہ مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھا ہے، تو نے غلامی مصطفیٰ جان رحمت کی اختیار کی ہے. یہ جملے تیری زبان پر نہیں جچتے اس لیے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوگا قدم بعد میں اٹھے گا، شریعت کا خیال پہلے رکھا جائے گا. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کل تک جس قوم کی بیٹی کی شان یہ رہی، یہ شان رہی بیماری کی حالت میں زندگی گزار لینا گوارا مگر سر سے دوپٹہ اتر جائے یہ گوارا نہیں. آج قوم کی بیٹیوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ سر پر دوپٹے ہی نہیں، اب تو مفلر بن گئے، دوپٹے مفلر ادھر لٹکا دیا اور ادھر لٹکا دیا. اور ایسے ایسے کپڑے آئے مارکیٹوں میں جن کے ساتھ دوپٹے ہی نہیں آتے. وہ جالیاں بکتی ہیں، جالیاں تو جالیاں بک رہی ہیں. وہ جیسے لوگ پکڑتے تھے نا وہ جال ڈال کر کے مچھلیاں، ہاں تو ایسی جال مل رہی ہے. آپ مجھے بتائیں نا جتنی گھگریاں آ رہی ہیں مارکیٹوں میں ان کے ساتھ کیا آ رہا ہے. انہیں دوپٹہ کہو گے کہ اگر وہ چہرے پر ڈالے تو چہرہ بالکل صاف نظر آئے، اسے دوپٹہ کہو گے؟
اسے روپٹا کہو گے؟ بھئی کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بتاؤ نا آپ مجھے، کیا فائدہ ہوا؟ کہ چہرے پر ڈالا بھی گیا تو چہرہ صاف نظر آ رہا ہے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اب تو ہے ہی نہیں روپٹے۔ باضابطہ مطالبات کیے جاتے ہیں دکان والوں سے جا کر کے، ہلکا روپٹہ دینا، ہلکا بھاری ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ کے بعد استغفر اللہ۔ کیا کیا عرض کیا جائے، کیا کیا چھوڑا جائے۔ خیر اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ دیکھو کپڑے کا مقصد بدن کو ظاہر کر دینا نہیں، بدن کو چھپا دینا ہے۔ کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ بدن کو چھپانا ہی تو مقصد ہے کپڑے کا۔ آپ مجھے بتائیں 5,000 7,000 3,000 2,000 روپیہ خرچ کر کے جو کپڑا لایا گیا، اس کے باوجود بھی بدن نہ چھپ سکا، اسے کپڑا کہو گے یا کپڑے کے نام پر دھبا کہو گے؟ ایسے روپٹے اور ایسے جو کپڑے آئے ہیں نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خاتون آئی، سر پر پتلا روپٹا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس روپٹے کو، اور جلال کے عالم میں اس کو پکڑ دیا، اور پھر اس خاتون کو آپ نے موٹی چادر عطا فرمائی۔ اس طرح آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، لاؤ کپڑے، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے سے رہو، مگر خدا را عزت و آبرو کا تحفظ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ذہن حاضر ہے تو چولہا اور عرض کریں۔ آپ دیکھیں ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون ہے جس کے والد، جس کے شوہر اور جن کا بیٹا، تینوں حضور علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں گئے۔ جب اطلاع ملی نا کہ واپس قافلہ پلٹ کر کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، لیکن کسی نے خبر اڑا دی تھی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ خبر جب پہنچی نا مدینہ شریف تو وہ خاتون دوڑنے لگی، کہا حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹے کو چھوڑو، تم تو یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ پھر کچھ دور چلی، پھر کسی سے ملاقات ہوئی، کسی نے کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ شوہر کو چھوڑو، تم تو یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ پھر کچھ دور چلی، کسی نے کہا تیرے والد بھی شہید ہو گئے، تجھے پتا نہیں؟ اس نے کہا والد بھی چھوڑو، آپ تو یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں؟ جب وہ خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا حضور ٹھیک ہے، جب حضور کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، جب آپ سلامت ہیں تو پھر سب سلامت ہیں، اس لیے کہ بیٹا شوہر پاک ملا تھا تو آپ ہی کے صدقے میں ملا تھا۔ مگر اس خاتون کی کیفیت یہ تھی کہ تین گھر کے افراد شہید ہو گئے، مگر پھر بھی وہ پردے میں، پھر بھی وہ، تو کسی صحابی نے کہا تیرے گھر کے تین افراد چلے گئے، پھر بھی تو پردے میں ہے؟ اس نے کہا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میری عزت تو باقی ہے، بھائی چلا گیا تو کیا ہوا، میری آبرو تو باقی ہے، والد چلا گیا تو کیا ہوا، میری حیا تو باقی ہے۔ آپ دیکھیں گھر سے تین انتقال ہو گئے، مگر پھر بھی عزت و آبرو کا اس طرح خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو خیر یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہے جب شادیوں کی شروعات ہوتی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آج لڑکے کو دلہا بننا ہے۔ حالانکہ اور بھی کئی سارے خرافات ہوتے ہیں، شادی کا عنوان بڑا طویل ہے اور کئی محفلوں میں جا کر کے یہ عنوان پورا ہوتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، بس بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ لڑکا دلہا بنا اور پتہ نہیں ادھر کیا مزاج ہے، دلہا بننے کے بعد وہ چلا مسجد کی طرف۔ ادھر چلا مسجد کی طرف، سارے لوگ کہو سبحان اللہ۔ قوم کا جوان مسجد جا رہا ہے، اب تو کہو سبحان اللہ۔ کائی کے لیے چلا، 2 نفل پڑھنے کے لیے چلا۔ مسجد پہنچا، امام صاحب، مؤذن صاحب، فلاں صاحب، ہاں صاحب بولو مجھے نفل پڑھنا ہے، پڑھیے سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، پڑھوں گا تو صحیح، مگر آپ مجھے نیت بتا دیں۔
کیا بتا دے؟ نیت بتا دے. عمر ہے 22 سال 25 سال 33 سال، مگر کنڈیشن یہ ہے کہ قوم کے جوان کو نفل نماز کی نیت نہیں آتی. کیا یہ بہتر ہوتا کہ نیت سیکھتا؟ نفل پڑھنے کے لیے آیا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں جب تک بندے کے ذمہ فرض باقی رہتا ہے آسمان و زمین کے درمیان اس کا نفل لٹکتا رہتا ہے. بہتر تو یہ تھا کہ تو فجر سے پہلے اٹھتا، سبحان اللہ، اور اٹھ کر کے غسل کرتا، غسل کرنے کے بعد مسجد کو جاتا، فجر کی نماز پڑھتا، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا رخ کر لیتا مدینہ شریف کی جانب، اور اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا. درود پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرتا، اور تلاوت کر کے پھر تو اپنے گھر آتا، اور پھر تو تیار ہو کر کے نکاح کرنے کے لیے جاتا. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ تیرے رحمتوں کا نزول فرماتا. ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. 8 بجے تو آنکھ کھلتی ہے، 8 بجے کسی کی 8 بجے کھلی، کسی کی 9 بجے کھلی. حالانکہ ٹائم دیا گیا تھا کہ بارات 9 بجے روانہ ہو جائے گی، مگر بارات ٹائم 9 بجے کا دیا گیا، روانہ ہوتی ہے 1 بجے 2 بجے. دیکھا ہوگا نا، نکاح کا ٹائم لکھ دیا 10 بجے اور نکاح ہو رہا ہے 3 بجے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ساری کیفیتیں ہیں. اور بارات بھی جاتی ہے تو اللہ حفاظت فرمائے. میں پھر کہوں گا پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں. باراتیں جاتی ہے، کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آگے آگے ڈی جے بجتے ہیں، پیچھے لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں پر ہا دھوم دھڑاکا، 4 قدم چلے پٹاخے جلائے، پھر 4 قدم چلے پھر پٹاخے جلائے، پھر 8 قدم چلے پھر پٹاخے. 15 20 ہزار 25 ہزار کے تو پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں لوگ. مسجد کی جھولی میں 10 روپے ڈالتے ہوئے جان نکلتی ہے. نکاح پڑھانے والے کو 100 روپیہ دیتے ہوئے موت آتی ہے، مگر 20 ہزار 25 ہزار روپیہ لوگ پٹاخوں میں اڑا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ مجھے ٹھنڈے دماغ سے سوچو بیٹھ کر، ٹائم ہے ہمارے پاس خوب سارا. آپ سوچو ان پٹاخوں کا اس نکاح سے کیا تعلق؟ آپ مجھے بتاؤ، وہ سمجھاؤ. مجھے کوئی ہے تمہارے اندر جو کھڑا ہو کر کے مجھے سمجھائے ان پٹاخوں کا اس نکاح سے کیا تعلق؟ بتاؤ آپ مجھے. کیا کوئی تعلق بنتا ہے کیا اس نکاح کا اس پٹاخے سے؟ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نکاح کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے موقع پر تو نے پٹاخے جلائے. یہ غیروں کے کام تھے، غیروں کے تہواروں پر وہ لوگ ان کاموں کو کرتے، اور ہم نے حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے سے پہلے یہ سارے کام کیے. آپ مجھے بتاؤ، ہماری اس بارات کو دیکھ کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بارات نبی کے غلام کی جا رہی ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے کی بارات جا رہی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا ہی بہتر ہو باراتیں جائے تو اس شان سے جائے کہ دلہا اور سارے باراتی پورے راستے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتے رہے. سبحان اللہ. کیا کرتے رہے؟ پورے راستے حضور پر درود پڑھتے رہے. اور جب شام کو واپس باراتیں پلٹے تو پھر پورے راستے دلہن من ہی من میں، بلند آواز سے نہیں، من ہی من میں وہ بھی حضور پر درود پڑھتی رہے. اس لیے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو من ہی من میں حضور پر درود پڑھتی رہے. اور جب میاں بیوی دونوں پہنچے کمرے میں تو شوہر اپنی بیوی سے کہے، محترمہ ہم تم ملاقات بعد میں کریں گے، آؤ پہلے وضو بنا لے، مصلی بچھا لے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اس رب سے ملاقات کر لے جس نے ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے. محدثین فرماتے ہیں اس 2 رکعت نفل کی برکت سے اللہ بیوی کے دل میں شوہر کی اور شوہر کے دل میں بیوی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. یہ برکتیں ہیں. مگر ان ساری چیزوں کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں ہوتی. وہاں تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ویڈیوگرافر کہاں ہے. لڑکی لا کر کے چھوڑ دی گئی گھر پر، اب دلہے صاحب تو باہر گھومتے رہتے ہیں، بھائی منہ دکھائے میں کیا دوں گا، اس کیفیت میں وہ تو باہر پریشان رہتے، کیا دوں کیا نہ دوں، مٹھائی کون سی لے کر کے جاؤں کمرے میں، ان چیزوں میں مست رہتے. اور اندر کیا ہوتا ہے؟ اندر گھر کی ساری عورتیں اس دلہن کے پاس ویڈیوگرافر کو لے کر کے پہنچتی ہیں، اور ایک ایک کر کے گھر کی ساری عورتیں اس دلہن کے ساتھ تصویریں کھنچواتی اور ویڈیو بنواتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟
حالانکہ پہلے دن کی دلہن ہے، چہرے پر چادر ڈال کر کے آئیے، مگر گھر کی عورتیں کہتی ہے بیٹی چہرے سے چادر ہٹا دے تاکہ تیرا فوٹو لے لیا جائے، سر سے دوپٹہ اتار دے تاکہ تیرا ویڈیو بنا لیا جائے۔ کتنی شرم کی بات، ابھی جا کر کے سو گے نا بستر پر لیٹے لیٹے سوچنا اس مولوی کا یہ جملہ، کتنی شرم کی بات کہ جس بیوی کو ابھی اس کے شوہر نے بھی نہیں دیکھا ایک غیر مرد دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی؟ ابھی شوہر نے نہیں دیکھا، شوہر نے، اور ایک غیر مرد دیکھ رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات، یار یہ کوئی چاہے گا کہ کسی کی بیٹی پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے؟ کوئی یہ چاہے گا کہ کسی کی بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے؟ کوئی یہ چاہے گا کہ کسی کی بہن کو کوئی غیر دیکھے؟ کوئی نہیں چاہے گا، بلکہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ اس کی آنکھیں نکال لیتے ہیں۔ کئی مہینوں تک لڑائیاں چلتی ہیں، آنکھیں نکالنی بھی چاہیے، اس لیے کہ غیرت بندی ہے۔ ایک طرف تو تیری غیرت کا حال یہ کہ اگر کوئی غلط نگاہ اٹھا کر کے تیری بیٹی کی طرف دیکھے تو آنکھیں نکالے، اور دوسری طرف تیرا حال یہ ہے کہ 15,000 20,000 میں ویڈیوگرافر کو تو بک کر کے لائے، اس لیے کہ فلاں تاریخ کو گھر پر شادی ہے اور گھر کی ساری عورتیں بن سور کر کے بیٹی ہوگی، تجھے فوٹو بھی کھینچنا ہے، ویڈیو بھی بنانا ہے۔ وہ جو دلہنیں یہاں تک مہندیاں لگا کر کے آتی ہے نا، ان کا بھی ویڈیو بنتا ہے۔ وہ جو کان میں بالیاں پہن کر کے آتی ہے نا، اس کا بھی ویڈیو بنتا ہے۔ وہ جو گلے میں ہار پہن کر کے آتی ہے نا، اس کا بھی فوٹو لیا جاتا ہے۔ اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو کہ کس کس چیز کا ویڈیو بنتا ہے اور کس کس چیز کا نہیں بنتا۔ جن کے گھر پر بنے ہیں کبھی بیٹھ کر کے دیکھیے گا، اگر غیرت ذرا بھی ہمارے اندر رہے گی تو شرم سے آنکھیں جھک جائے گی۔ یار جب کوئی بندہ اپنے بیٹے کے لیے کسی بیٹی کا رشتہ مانگنے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہتا ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ یہی تو کہتا ہے کہ ہم آپ کے گھر کی عزت کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ جسے گھر کی عزت بنا کر کے لایا، آج اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ یہی سلوک ہوتا ہے گھر کی عزتوں کے ساتھ۔ اور پھر اگر شادی کے اندر 50 رشتہ داروں نے شرکت کی تو 50 لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، وہ ذرا کیسٹ بنی تھی ہمارے یہاں بھی بھجوانا، ہم بھی دیکھیں۔ جس عورت کو گھر کی عزت بنا کر کے لائے، آج کر دیا نا 50 گھروں کے اندر اسے بے عزت۔ سمجھو ان ساری چیزوں کو، سمجھو، غور کرو جوانوں، سوچو۔ جس بیوی کو شوہر نہیں دیکھتا ہے، غیر مرد دیکھتا ہے، اور وہ اکیلا ہی نہیں دیکھتا۔ جب ویڈیوگرافی کرنے کے بعد کیسٹ بننے کے لیے جب پہنچتی ہے اسٹوڈیو پر، پھر کئی اور بھی بیٹھ کر کے وہاں دیکھتے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کھاؤ، چھوڑو ان ساری چیزوں کو، کچھ نہیں رکھا ان کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں مولانا یادگار کے لیے کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا یادگار کے لیے تجھے یہ ایک ہی چیز ملی، کام شریعت کے دائرے میں کر۔ کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، اللہ یاد رکھوائے گا۔ دنیا میں خوب شادیاں ہوئی، خوب ایسی شادیاں بھی دیکھی گئی، کروڑوں روپیہ لوگوں نے خرچ کیا، کروڑوں۔ حتیٰ کہ ایسی شادیاں بھی سننے میں آئی کہ بارات آئی تو اس کے استقبال میں ہیلی کاپٹر سے گلاب برسایا گیا۔ ایسی باراتیں بھی سننے میں آئی۔ کروڑ روپیہ لوگوں نے جن شادیوں میں خرچ کیا، آج کون کس کو یاد کرتا، کون کس کا چرچا کرتا ہے، سب بھول گئے۔ لیکن ہاں، کائنات کا ایک نکاح ایسا بھی ہے، سبحان اللہ، بڑی سادگی کے ساتھ وہ نکاح ہوا۔ مگر آج وقت کا مفتی بھی جب اس نکاح کو بیان کرتا ہے تو ادب سے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے۔ وہ نکاح کس کا ہے؟ کسی اور کا نہیں، نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ
عالمہ غیر معلمہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کا نکاح جو سرکار مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوا، کیسا پاکیزہ نکاح، کیسا پاکیزہ نکاح کہ پہلے عرش پر ہوتا ہے، اس کے بعد فرش زمین پر ہوا کرتا ہے۔ ایسا پاکیزہ نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا، مگر سبحان اللہ آج لوگ اس نکاح کا تذکرہ اپنے نکاح میں کرتے ہیں تاکہ ہمیں برکتیں مل جائیں۔ تو خیر باراتیں جائیں تو خدا را یہ ناچنا کودنا ڈھول دھمکا گانا باجا یہ کام ہمارے نہیں، ادب سے جاؤ، ادب سے آؤ۔ یہ پٹاخے وٹاخے 15,000 20,000 روپیہ پٹاخوں میں اڑا دینے والوں، آپ کو احساس نہیں کہ آپ کی نظر میں ان 15,000 کی کوئی اہمیت نہیں، مگر اس قوم کی بیٹی سے جا کر کے پوچھ کہ اس کی نظر میں اس 15,000 کی کیا اہمیت ہے، جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تیری مسجد کے باہر برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے۔ تیری نظر میں اس 10,000 کی کوئی اہمیت نہیں، مگر اس غریب کے بچے سے جا کر کے پوچھ کہ عید کے دن سارے بچوں نے نئے کپڑے پہنے، مگر غریب کے بچے نے آج بھی پرانا کپڑا پہن کر کے عید منائی ہے۔ تیری نظر میں اس 5-10,000 کی کوئی اہمیت نہیں، مگر اس قوم کی بیٹی سے جا کر کے پوچھ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، غربت کی چکی میں وہ پس رہی ہے اور سنگنلوں کے قریب برقع پہن کر کے وہ بھیک مانگ رہی ہے۔ تیری نظر میں اس 10-15,000 کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ تجھے تو اس 15,000 20,000 کو پٹاخوں میں اڑا دینا ہے، مگر اس قوم کی بیٹی سے جا کر کے پوچھ اللہ اکبر جس کے پاس پیسہ نہیں۔ اب تو بات عزتوں پر بنائی ہے، آپ دیکھیں نا اس وقت کئی بیٹیاں آپ کو ایسی ملے گی خدا را غربت کی چکی میں پستے پستے اب نوبت عزتوں تک آ گئی۔ خدا را ہماری ذمہ داری بنتی ہے، روپیہ خرچ کرنا ہے تو اس روپیے کو پٹاخوں کے دھوئیں میں مت اڑا دے، کسی غریب کی بیٹی کا بھلا کر دے، دل سے دعا نکلے گی، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا خدا را بدلو اپنے حالات، اپنا مزاج بدلو۔ خیر کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہے، بڑا طویل عنوان ہے، ابھی تو بارات پہنچی بھی نہیں، ہاں جہاں پہنچنا ہے اسے۔ خیر بارات پہنچی اور قاضی صاحب آئے، آ کر کے انہوں نے نکاح کروایا، ہاں صاحب فلاں بنت فلاں کو ان 2 گواہوں کی موجودگی اور وکیل صاحب کی وکالت میں اتنے روپیہ مہر ماں نانو نفقہ کے آپ کے نکاح میں دیا، کہ آپ نے قبول کیا؟ صاحب کہتے جی ہاں قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا۔ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ قبول کرنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے۔ مگر یاد رکھنا دوستوں، لوگ نکاح کرنے کے بعد جب دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے نا تو اس طرح کمر سیدھی کرتے ہیں کہ ہو گئے فری۔ نکاح کے بعد بندہ فری نہیں ہوتا، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں نکاح کے بعد شوہر کی ہوتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں نکاح کے بعد بیوی کی ہوتی ہیں۔ اگر یہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے زندگی گزارے تو پھر کبھی جھگڑے نہ ہوں۔ انشاءاللہ کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کروں گا اس کے آگے کہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور بیوی کی کیا ذمہ داری۔ مگر جاتے جاتے ایک بات اور کہوں گا، دیکھو جس طرح اور سارے کام ہم کرتے ہیں نا شادیوں کے موقع پر، جن میرے دوستوں کی شادی ہونے والی ہو ان سے گزارش ہے کہ آپ شادی کے حوالے سے جو مسائل ہیں خدا را 10-5 دن پہلے ان مسائل کو بھی سیکھیں۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، نکاح تو لوگوں کا ہو جاتا ہے مگر انہیں پتہ تک نہیں رہتا، حیا کے دائرے میں عرض کروں کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنی کیسے۔ صحیح بتا رہا ہوں، جانور بن جاتے ہیں لوگ، جانور، یہ تک پتہ نہیں رہتا۔ حالانکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے الحمدللہ ہمارے اس مذہب نے ہمیں کہیں اکیلے نہیں چھوڑا۔ یار اس مذہب نے بیت الخلا جاتے وقت کون سا قدم رکھنا چاہیے؟
نکلتے وقت کون سا قدم نکالنا چاہیے، یہاں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو کیا نکاح کے معاملے میں میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے وہاں رہنمائی نہیں فرمائی ہوگی؟ مگر کوئی سیکھنے والا ہو تب نا۔ یہ تک پتہ نہیں رہتا کہ کس پیریڈ میں بیوی کے قریب جانا جائز ہے اور کس پیریڈ میں جانا جائز نہیں، کس جگہ بیوی سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے اور کس جگہ بیوی سے فائدہ حاصل کرنا ناجائز ہے، یہ تک پتہ نہیں۔ ذمہ داری بنتی ہے، جہاں اور ساری تیاریاں کر رہے ہو ٹھیک ہے، مسائل کسی کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھ لو بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔